سخاوت بھی اچھی لگتی ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی مانگنے والا آئے، یا تو آپ اسے دے دیں یا نرم بات کہہ کر کے اس کو واپس کر دیں۔ اتنے بخیل بھی نہ بنے کہ گویا کہ آپ نے ہاتھ اپنے گردن سے باندھ لیے ہوں، دینا ہی نہیں بالکل۔ اور اتنے سخی بھی نہ بنے کہ جو کچھ ہو سارا ہی اٹھا کے دے دیں، بعد میں پریشان ہو جائیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موجود تھے گھر میں، ایک صاحب آئے، ایک لڑکا جوان تھا، آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ ہماری ماں نے آپ سے سوال کیا ہے کوئی کپڑا ہو آپ کا وہ دے دیجئے۔ آپ نے معذرت کی کہ اس وقت میرے پاس بھائی دینے کے لیے نہیں ہے، آئے گا جب کبھی کپڑا ہم دے دیں گے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر اس نے صورتحال بتائی۔ ماں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے جا کے تم یہ کہنا کہ جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے وہ اتار کے دے دیں۔ چنانچہ اس جوان نے آ کر کے اللہ کے نبی سے یہی کہا کہ اماں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو کرتا پہن رکھا وہ دے دیجیے۔ اب ظاہر متعینہ سوال ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ممکن نہیں تھا انکار کرتے۔ آپ نے اتار کے کرتا دے دیا اور گھر میں آپ بیٹھ گئے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، سے وہ لنگی باندھے ہوئے۔ اذان ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھانے آئیں گے، لیکن کرتا جسم پہ ہے نہیں، اور یہ حیا کے خلاف ہے کہ آدمی خالی لنگی میں نماز پڑھے۔ اگرچہ صرف لنگی آدمی پہنے ہوئے ہے، ناف سے گھٹنے تک چھپا نماز تو ہو جائے گی، فرض سطر چھپا ہوا ہے، لیکن کچھ آداب بھی تو ہوتے ہیں، حیا بھی تو ہوتی ہے۔ آدمی خالی لنگی میں گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو جائے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ انسانیت کو آداب سکھانے والے ہیں، تو آپ نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ نبی جی آپ اتنا سخی نہ بن جائیں کہ خود پریشان ہو جائیں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ بخیل بنیں، کم خرچ کریں، مقصد یہ تھا کہ آدمی ہر کام اعتدال، درمیانہ روی کے ساتھ کرے۔ اللہ نے دیا ہے کہ آدمی خرچ کرے، لیکن اتنا بھی خرچ نہ کرے کہ اگلے دن خود ہی مانگنا پڑ جائے، اتنا بھی خرچ نہ کرے کہ اپنے بیوی بچے جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کو ہی بھوکا مار دے۔ اسلام یہ سبق نہیں دیتا۔ ہاں اعلیٰ درجے کی بات ہے اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین ہے تو ٹھیک ہے کر لے، لیکن اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے اور بعض صحابہ نے سارا دے دیا تھا، لیکن اس سطح کا ایمان بھی تو ہو، اس سطح کا ایمان ہو، گھر والوں کا بھی ایسا ایمان ہو کہ وہ بھی فاقے پہ فاقے کر لیں گے اور اپنے لب نہیں ہلائیں گے تو ٹھیک ہے آدمی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سطح کا ایمان نہیں ہے تو پھر اتنا خرچ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آدمی دوسرے کے سامنے ہی پھر ہاتھ اٹھا دے اور مانگنا شروع کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا ما عال من اقتصد، جو آدمی درمیانہ روی سے خرچ کرے گا وہ کبھی بھی کنگال اور فقیر نہیں ہوگا۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اگر ایک طرف خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے خزانے پر بھروسہ کر کے، تو ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کو حق نہ مارو۔ ساتھ میں آپ نے فرما دیا ہے کہ تم اتنا خرچ نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہر آدمی کی اپنی سطح ہوتی ہے، اس سطح کے اعتبار سے آدمی کو چلنا چاہیے۔ صحابہ میں بھی ابو بکر جیسے بھی ہیں پورا خرچ کرنے والے،
عمر جیسے آدھا خرچ کرنے والے، عثمان جیسے چوتھائی خرچ کرنے والے، اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے ہیں ان سے بھی کم خرچ کرنے والے، اور عام صحابہ ہیں۔ تو ایک صحابی کی بھی آدمی ابتدا کر لے گا، ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا صحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، ایک کی بھی اقتدا کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو اگر کوئی آدمی پورا خرچ کر رہا ہو بکر جیسے ایمان والا، وہ بھی ہدایت پہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ایمان والا آدھا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی ہدایت پہ ہے۔ حضرت عثمان غنی جیسا ہے اپنا یقین رکھنے والا چوتھائی خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، یا عام صحابہ کی طرح آدمی کچھ خرچ کرتا ہے کچھ بچا کے رکھ لیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایمانی سطح اور اللہ کی ذات پر یقین کا مسئلہ ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر کبھی تغافل کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو توقع ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو امید ہے کچھ مل جائے گا، ابھی آپ نے نہیں دیا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ملنے کی امید ہے، تو آپ نرم بات کہہ کے ان کو وقتی طور پر ٹال دیجیے۔ ضروری نہیں کہ ہر آنے والے کو آپ کیا کریں، دے ہی دیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، یعنی اتنے بخیل نہ ہو جاؤ کہ کبھی مٹھی کھلے ہی نہیں تمہاری۔ جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بس ہاتھ پھیلا رہتا ہے، کبھی ہاتھ یوں نہیں ہوتا، ہمیشہ یوں ہوتا ہے۔ بعض بخیل کنجوس مکھی چوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں نہ دوسرے کی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، وہ دولت پر ناگ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ نفع اٹھائیں گے نہ دوسرے کو نفع اٹھانے دیں گے۔ تو ان جیسا بدبخت اور ملعون کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بدبخت اور ملعون لوگ ہیں، یہ قارونی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جمع کرتے رہو خرچ نہ کرو۔ تو ہمیں ایسا بھی نہیں بننا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا، یعنی ہاتھ اتنا کھولا کہ پاس پلے نہیں رہا، اب صبح کو کھائیں گے کیا، اس کی بھی اتنا بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا، تو ایسا بھی نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے اللہ کی ذات پر یقین کر کے تو اجازت ہے۔ جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں 2 گونی کیا ہے، 2 گونی دراہم بھیجے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے، انہوں نے 2 گونی، لیکن انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیے۔ شام کو اپنا روزہ تھا، سارا ہی تقسیم کر دیا۔ باندھی آئی کہنے لگی جی کچھ دے دو، آپ کا روزہ ہے کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں، پہلے یاد دلاتی تو کچھ دے دیتی تجھے۔ اپنے روزے کا بھی خیال نہیں رہا، سارا ہی کا سارا کیا کر دیا، فقراء میں تقسیم کر دیا۔ تو ایسا اگر یقین کسی کا ہے کہ نہ رہنے پر ملال نہ ہو اور فاقہ ہو جانے پر بھی خوشی ہو، تو آدمی سارا کا سارا لگا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ ایسی ہی تھی، اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی شان کے متعلق فرمایا والذی ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاؤہ نعم، کہ وہ ذات جس کی زبان پر لا کا لفظ کبھی آیا ہی نہیں، لا معنی عربی میں نہیں تھے، تو لا نہیں کا معنی لفظ بولا ہی نہیں کبھی، جو آیا اسے دیا، جو آیا اسے دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر تشہد میں لا نہ ہوتا، اشہد ان لا الہ، کہ تشہد میں لا نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ زبان سے لا کہتے ہی نہیں، لا بھی آپ کی نام ہو جاتی، نام کے معنی ہاں، لا کے معنی نہیں، لا بھی نام ہو جاتی ہے، ہمیشہ آپ کیا کہتے، نام ہی کہتے، کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ کرتے۔ تو فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ بالکل نہ کھول دیں آپ کو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہوا ہارا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے، اور تنگ بھی وہی کرتا ہے۔ یہ اللہ نے ضابطہ بتا دیا،
کہ کوئی آدمی کسی کی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. ضرورتیں پوری کرنا اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمہ لیا ہے. تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنی ضرورت کسی کی پوری کر دو. ساری ضرورتیں کوئی کسی کی نہیں پوری کرے گا، لہذا اسے بھی سبق سکھاؤ، دے دو، اور ساتھ میں اسے سبق بھی دے دو کہ دیکھو اللہ ہی ضرورتیں پوری کرتا، اللہ سے مانگو. اس کو بھی اللہ سے مانگنے کا راستہ سکھاؤ. اور اگر اس کی ضرورت پوری کر کے کسی کام میں، ضرورت میں یا کاروبار میں اسے لگانا چاہے تو لگا دو. لیکن یہ گداگر جو لوگ ہوتے ہیں، بھکاری، اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ مانگنے میں انہیں مزہ آتا ہے. پھر اگر انہیں کہو کہ تم فلاں کام کر لو، محنت مزدوری کا کام کر لو، کہیں فرم میں کر لو، تو وہ نہیں کریں گے بالکل، اس لیے کہ وہاں تو محنت پڑے گی. اور یہاں تو شام تک اگر 10 روپیہ بھی مل گئے 100 آدمیوں سے تو 1000 ہوگا. بغیر کیے کرائے 1000 روپے مل رہے ہیں تو اب 30,000 کون انہیں تنخواہ دے دے گا مزدور آدمی کو، فقیر کو؟ تو وہ سوچتے ہیں اس سے بہتر کوئی کاروبار نہیں. یہ کاروبار نہیں ہے، جہنم کا ایندھن ہے. چونکہ انہیں پتہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مانگ رہا ہے بلا ضرورت، جس کے پاس کھانے کو ہے ایک ٹائم کا، اور پھر سوال کر رہا ہے، آپ نے فرمایا قیامت میں اس کے چہرے پر کوئی بھی گوشت نہیں ہوگا. ذلیل اور نہایت ہی حقیر بنا کر کے، رسوا بنا کر کے اسے اٹھایا جائے گا. تو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، تیرا رب جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. نہ غریب کو چاہیے کہ مالدار کو دیکھ کر کے حسد اور حرص میں مبتلا ہو، اور نہ مالدار کو چاہیے کہ غریب کو دیکھ کر کے اسے حقیر اور ذلیل سمجھے. اللہ نے دیا ہے دے دیا، اس کا شکر ادا کرے. نہیں دیا ہے صبر کرے، جتنا دیا اس پہ قناعت کرے. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا. جانتا ہے کس بندے کو کیا، کتنی، کہاں، کب ضرورت ہے، اور دیکھ بھی رہا ہے کہ کون بندہ حقیقت میں ضرورت مند ہے اور کون بلا ضرورت کیا ہے دستے سوال دراز کر رہا ہے. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، خبر بھی رکھ رہا ہے. یہ یقین بندے کو اگر ہو جائے کہ میرا اللہ میرے حال سے باخبر ہے اور میرے حال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو بندہ پھر پریشان نہیں ہوگا کہ میرے اللہ نے میرے لیے فقر مقدر کیا، میں اس پہ خوش ہوں. میرے اللہ نے میرے لیے مالداری مقدر کی، میں اس پہ خوش ہوں. میرا اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے. اس سے زیادہ ہمدرد، اس سے زیادہ خیر خواہ، اس سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جب اس نے میرے لیے تجویز کیا ہے، میں اس کی تجویز پر اور اس کے فیصلے پر برضا و رغبت خوش ہوں. جب بندہ یہ طے کر لے گا تو اللہ اس کی پریشانیاں بھی دھیرے دھیرے حل کر دے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحانک اللہ، نشہد